الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 97 پارٹ 3 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہم 30واں اور آخری پارہ جو قرآن پاک کا ہے اس کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ النبا، اس کی پہلی آیت مقدسہ سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سننے والے انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ اور آج سے آگے جو تفسیر کے اسباق ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو بھی ترغیب دلائیں کہ کم از کم آخری پارہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ وہ سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سورہ نبا مکیہ ہے، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ نبا اس کو سورہ تساؤل اور سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع 40 یا 41 آیتیں 173 کلمے 970 حرف ہیں۔ یہ کفار قریش آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا تو ان میں باہم گفتگویں شروع ہوئیں اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دین لائے ہیں۔ اس آیت میں ان کی گفتگو کا بیان ہے اور تفخیم شان کے لیے استفہام کے پرایہ میں بیان فرمایا، یعنی وہ کیا عظیم الشان بات ہے جس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات بیان فرمائی جاتی ہے۔ بڑی خبر سے مراد یا قرآن ہے، یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین یا مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ، جس میں وہ کئی راہ ہیں کہ بعضے تو قطعی انکار کرتے ہیں، بعضے شک میں ہیں اور قرآن کریم کو ان میں سے کوئی تو سحر کہتا ہے، کوئی شعر، کوئی کہانت اور کوئی اور کچھ۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی شاعر، کوئی کاہن۔ ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں جان جائیں گے۔ اس تکذیب و انکار کے نتیجہ کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عجائب قدرت میں سے چند چیزیں ذکر فرمائیں تاکہ یہ لوگ ان کی دلالت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کو پیدا کرنے اور اس کے بعد اس کو فنا کرنے اور بعد فنا پھر حساب و جزا کے لیے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا کہ تم اس میں رہو اور وہ تمہاری قرارگاہ ہو، اور پہاڑوں کو میخیں جن سے زمین ثابت و قائم رہے، اور تمہیں جوڑے بنایا مرد و عورت، اور تمہاری نیند کو آرام کیا تمہارے جسموں کے لیے تاکہ اس سے کوفت اور تکان دور ہو اور راحت حاصل ہو، اور رات کو پردہ پوش کیا جو اپنی تاریکی سے ہر چیز کو چھپاتی ہے، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرو، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی یعنی تعمیر کیں جن پر زمانہ گزرنے کا اثر نہیں ہوتا، اور کہنگی یعنی پرانا پن
و بوسیدگی ان تک راہ نہیں پاتی۔ مراد ان چنائیوں سے 7 آسمان ہیں اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، یعنی آفتاب، جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی، اور بھری بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔ تو جس نے اتنی چیزیں پیدا کر دیں وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرے تو کیا تعجب۔ نیز ان اشیاء کا پیدا کرنا حکیم کا فعل ہے، اور حکیم کا فعل ہرگز عبث اور بیکار نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور سزا و جزا کے انکار کرنے سے لازم آتا ہے کہ منکر کے نزدیک تمام افعال عبث ہوں، اور عبث ہونا باطل، تو بعث و جزا کا انکار بھی باطل۔ اس برہان قوی سے ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب و جزا ضرور ہے، اس میں شک نہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ثواب و عذاب کے لیے ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، مراد اس سے نفخہ اخیرہ ہے۔ تو تم چلے آؤ گے اپنی قبروں سے حساب کے لیے موقف کی طرف، فوجوں کی فوجیں، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا، اور اس میں راہیں بن جائیں گی، ان سے ملائکہ اتریں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا، دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں کرنوں یعنی مدتوں رہیں گے، جن کی نہایت نہیں یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ، جیسے کو تیسا بدلہ، جیسی عمل ویسی جزا، یعنی جیسا کفر بدترین جرم ہے ویسا ہی سخت ترین عذاب ان کو ہوگا۔ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا، کیونکہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر تھے، اور ہماری آیتیں حد بھر جٹلائیں، اور ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ ان کے تمام نیک و بد اعمال ہمارے علم میں ہیں، ہم ان پر جزا دیں گے۔ اور آخرت میں وقت عذاب ان سے کہا جائے گا، اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے جنت میں، جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور ہر مراد حاصل ہوگی۔ باغ ہیں جن میں قسم قسم کے نفیس پھلوں والے درخت اور انگور اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی، اور چھلکتا جام شراب نفیس کا، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے اور نہ جھٹلانا، یعنی جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سننے میں آئے گی، نہ وہاں کوئی کسی کو جھٹلائے گا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اعمال کا نہایت کافی عطا۔ وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے، بسبب اس کے خوف کے جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے یعنی صفیں بنائے، کوئی نہ بول سکے گا اس کے رعب و جلال سے مگر جسے رحمان نے اذن دیا، کلام یا شفاعت کا، اور اس نے ٹھیک بات کہی دنیا میں اور اسی کے مطابق عمل کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ٹھیک بات سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔
عمل صالح کر کے تاکہ عذاب سے محفوظ رہے۔ ہم تمہیں اے کافرو ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا، مراد اس سے عذاب آخرت ہے، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ہر نیکی بدی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی جس کو وہ روز قیامت دیکھے گا۔ اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا تاکہ عذاب سے محفوظ رہتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ روز قیامت جب جانوروں اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اسے بدلہ دلایا جائے گا، اس کے بعد وہ سب خاک کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی خاک کر دیا جاتا۔ بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ کی انعام دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا، یعنی متواضع ہوتا، متکبر و سرکش نہ ہوتا۔ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ کافر سے مراد ابلیس ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر طعنہ کیا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر افتخار کیا تھا۔ جب وہ حضرت آدم اور ان کی ایماندار اولاد کے ثواب کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو شدت عذاب میں مبتلا پائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی حضرت آدم کی طرح مٹی سے پیدا کیا ہوا ہوتا۔ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ النازعات۔ سورہ نازعات مکیہ ہے، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ النازعات مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع 46 آیتیں 197 کلمے 753 حرف ہیں۔ قسم ان کی، یعنی ان فرشتوں کی کہ سختی سے جان کھینچیں کافروں کی اور نرمی سے بند کھولیں، یعنی مومنین کی جانیں نرمی کے ساتھ قبض کریں اور آسانی سے پیریں یعنی چلیں، جسم کے اندر یا آسمان اور زمین کے درمیان مومنین کی روحیں لے کر، کما روی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں اپنی خدمت پر جس کے مامور ہیں، پھر کام کی تدبیر کریں، یعنی امور دنیاویہ کے انتظام جو ان سے متعلق ہیں ان کے سر انجام کریں۔ یہ قسم اس پر ہے کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی زمین اور پہاڑ، اور ہر چیز نفخہ اولا سے اضطراب میں آ جائے گی اور تمام خلق مر جائے گی۔ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی نفخہ ثانیہ ہوگا جس سے ہر شے بإذن الہی زندہ کر دی جائے گی۔ ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔ اس دن کی ہول اور دہشت سے یہ حال کفار کا ہوگا۔ کافر جو مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے، یعنی موت کے بعد پھر زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے؟ کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ بکھری ہوئی پھر بھی زندہ کیے جائیں گے؟ بولے یوں تو یہ پلٹنا نرا نقصان ہے، یعنی اگر موت کے بعد زندہ کیا جانا صحیح ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو اس میں ہمارا بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اس کی تکذیب کرتے رہے۔ یہ مقولہ ان کا بطریق استہزاء تھا۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار ہے، کیونکہ قادر برحق پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ تو وہ نفخہ اخیرہ نہیں مگر ایک
جھڑکی جس سے سب جمع کر لیے جائیں گے، اور جب نفخہ اخیرہ ہوگا جب بھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے زندہ ہو کر۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ یہ خطاب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب قوم کا تکذیب کرنا آپ کو شاق اور ناگوار گزرا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جنہوں نے اپنی قوم سے بہت تکلیفیں پائی تھیں۔ مراد یہ ہے کہ انبیاء کو یہ باتیں پیش آتی رہتی ہیں، آپ اس سے غمگین نہ ہوں۔ جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں جو ملک شام میں طور کے قریب ہے ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا اور وہ کفر و فساد میں حد سے گزر گیا۔ اس سے کہہ، کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو کفر و شرک اور معصیت و نافرمانی سے، اور تجھے تیرے رب کی طرف یعنی اس کی ذات و صفات کی معرفت کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے اس کے عذاب سے۔ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، ید بیضا اور عصا، اس پر اس نے جھٹلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نافرمانی کی، پھر پیٹھ دی یعنی ایمان سے اعراض کیا، اپنی کوشش میں لگا، فساد انگیزی کی، تو لوگوں کو جمع کیا یعنی جادوگروں کو اور اپنے لشکروں کو، پھر پکارا، پھر بولا، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ یعنی میرے اوپر اور کوئی رب نہیں۔ تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کی عذاب میں پکڑا، دنیا میں غرق کیا اور آخرت میں دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ بے شک اس میں سیکھ یعنی سبق ملتا ہے اسے جو ڈرے اللہ عز و جل سے۔ اس کے بعد منکرین بعث کو عتاب فرمایا جاتا ہے، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا تمہارے مرنے کے بعد مشکل یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی چھت اونچی کی بغیر ستون کے، پھر اسے ٹھیک کیا ایسا کہ اس میں کوئی خلل نہیں، اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی، نور آفتاب کو ظاہر فرما کر، اور اس کے بعد زمین پھیلائی جو پیدا تو آسمان سے پہلے فرمائی گئی تھی مگر پھیلائی نہ گئی تھی، اس میں سے چشمے جاری فرما کر اس کا پانی اور چارہ نکالا جسے جاندار کھاتے ہیں، اور پہاڑوں کو جمایا روئے زمین پر تاکہ اس کو سکون ہو، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ کو، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی یعنی نفخہ ثانیہ ہوگا جس میں مردے اٹھائے جائیں گے، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی دنیا میں نیک یا بد، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی اور تمام خلق اس کو دیکھے، تو وہ جس نے سرکشی کی حد سے گزرا اور کفر اختیار کیا
اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت پر اور شہوات کا تابع ہوا، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے جانا کہ اسے روز قیامت اپنے رب کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اور نفس کو خواہش سے روکا حرام چیزوں کی، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکہ کے کافر تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق اور اس کا وقت بتانے سے کیا غرض؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے، یعنی کافر قیامت کو جس کا انکار کرتے ہیں، تو اس کے ہول و دہشت سے اپنی زندگانی کی مدت بھول جائیں گے اور خیال کریں گے کہ دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورۃ عبسہ۔ سورہ عبس یا عبسہ مکیہ ہے، اس میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ عبسہ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 42 آیتیں، 130 کلمے، 533 حرف ہیں۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم۔ شان نزول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف اشراف قریش کو اسلام کی دعوت فرما رہے تھے۔ اس درمیان میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے تعلیم فرمائیے۔ ابن ام مکتوم نے یہ نہ سمجھا کہ حضور دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس سے قطع کلام ہوگا۔ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گراں گزری اور آثار ناگواری چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور نابینا فرمانے میں عبداللہ بن ام مکتوم کی معذوری کی طرف اشارہ ہے کہ قطع کلام ان سے اس وجہ سے واقع ہوا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم کا اکرام فرماتے تھے۔ اور تمہیں کیا معلوم، شاید وہ ستھرا ہو گناہوں سے آپ کا ارشاد سن کر، یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ وہ جو بے پرواہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لانے سے بسبب اپنے مال کے، تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو اور اس کے ایمان لانے کی طمع میں اس کے درپے ہوتے ہو، اور تمہارا کچھ زیاں نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو ایمان لا کر اور ہدایت پا کر، کیونکہ آپ کے ذمہ دعوت دینا اور پیام الہی پہنچا دینا ہے۔ اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا یعنی ناز سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی ابن ام مکتوم، اور وہ ڈر رہا ہے اللہ عز و جل سے، تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ یوں نہیں، ایسا نہ کیجیے، یہ تو سمجھانا ہے،
یعنی آیات قرآن مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، تو جو چاہے اسے یاد کرے اور اس سے پند پذیر ہو۔ ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، بلندی والے، رفیع القدر، پاکی والے، کہ انہیں پاکوں کے سوا کوئی نہ چھوئے، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے، نکوئی والے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اور وہ فرشتے ہیں جو اس کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ آدمی مارا جائیو، کیا ناشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں اور بے نہایت احسانوں کے باوجود کفر کرتا ہے۔ اسے کاہے سے بنایا؟ پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، کبھی نطفہ کی شکل میں، کبھی علقہ کی صورت میں، کبھی مدغہ کی شان میں، تکمیل آفرینش تک۔ پھر اسے راستہ آسان کیا ماں کے پیٹ سے برآمد ہونے کا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا کہ بعد موت بے عزت نہ ہو، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا، یعنی بعد موت حساب و جزا کے لیے، پھر اس کے واسطے زندگانی مقرر کی، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا اس کے رب کا، یعنی کافر ایمان لا کر حکم الہی کو بجا نہ لایا۔ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے جنہیں کھاتا ہے اور جو اس کی حیات کا سبب ہیں، کہ ان میں اس کے رب کی قدرت ظاہر ہے، کس طرح جزو بدن ہوتے ہیں اور کس نظام عجیب سے کام میں آتے ہیں، اور کس طرح رب عز و جل عطا فرماتا ہے، ان حکمتوں کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا بادل سے، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور دوب یعنی گھاس، تمہارے فائدے کو اور تمہارے چپایوں کے، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، یعنی قیامت کے نفخہ ثانیہ کی ہولناک آواز جو مخلوق کو بہرا کر دے گی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے، ان میں سے کسی کی طرف ملتفت یعنی متوجہ نہ ہوگا، اپنی ہی پڑی ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ قیامت کا حال اور اس کے احوال بیان فرمانے کے بعد مکلفین کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ وہ دو قسم ہیں، سعید اور شقی۔ جو سعید ہیں ان کا حال ارشاد ہوتا ہے، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، نور ایمان سے یا شب کے عبادتوں سے یا وضو کے آثار سے، ہنستے خوشیاں مناتے، اللہ تعالیٰ کے نعمت و کرم اور اس کی رضا پر۔ اس کے بعد اشقیاء کا حال بیان فرمایا جاتا ہے، اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے، ذلیل حال، وحشت زدہ صورت، یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔